یعنی جو شان، جو عظمت، جو مقام، جو مرتبہ، جو فضائل، جو کمالات نبیوں کی جماعت اور گروہ انبیاء میں میرے اور آپ کے آقا کی ذات کو حاصل ہے، یعنی بلا تمثیل سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں وہی مقام اور مرتبہ، یہ جو تاجداران ولایت ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، محبوبان الہی ہیں، اس پوری ولیوں کی جماعت میں وہی مقام اور مرتبہ ہے محبوب سبحانی قطب ربانی کا۔ سبحان اللہ۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جیسے نبیوں میں کوئی ہمارے نبی جیسا نہیں، ویسے ولیوں میں کوئی محبوب سبحانی غوث اعظم جیسا، بڑی عظمتوں اور شانوں کے مالک ہیں۔ اب ان شانوں پر نہ جاتے ہوئے، چونکہ اولیاء اللہ قرآن مجید میں رب نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ ہمیں حکم ہے، اور اس حکم سے اگر میں خلاصہ عرض کر دوں تو وہ یہ ہے کہ جنت میں جانا ہے تو رب نے فرمایا میں تمہیں نمونے دے رہا ہوں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو رب نے فرمایا تمہیں نمونے دے رہا ہوں، جو ان نمونوں پہ پورا اترے گا وہی جنت میں پہنچے گا۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے ایسے عظیم الشان رہبر ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے، اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ خود عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، تیری سرکاریں تجھے مبارک، یہ میری سرکاریں، یہ آنے جانے والی سرکاریں نہیں ہیں۔ آج سے صدیاں پہلے ان کا بول بالا تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ کل اور قیامت تک اسی طرح ان سرکاروں کا بول بالا ہے۔ تو میں صرف اور صرف، دیکھو وقت نہیں ہے، اب میں جو مجھے وقت دیا گیا ہے نا، اس وقت میں حقیقت میں تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ مجبور ہوں۔ یعنی اب آپ کسی کو اسٹیج پہ بٹھا کے اور تقریر کے لیے کہیں اور پھر اس کے پاؤں باندھ دیں، تو اب یہ کیا کرے، یعنی پاؤں باندھ کر کے اور پیچھے، یہ اونٹ کو اگر آپ باندھ کے پیچھے سے اگر ڈنڈے ماریں گے دوڑ تو سکتا نہیں، کودے گا۔ ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں کیا، دامن۔ میدان تو بہت ہے، لیکن چونکہ میدان پورا ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت اب اذان ہونے والی ہے، اور آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے تقریر کے لیے، سبحان اللہ، اور آپ بھی امید رکھتے ہیں کہ میں تقریر کروں، نہیں، میں صرف اور صرف پیغام اولیاء اللہ جو ہے اس کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا۔ بات تو یہ بھی بڑی لمبی ہے، لیکن اس کو بھی میں مکمل کرنے کے لیے ذرا جلدی بھی بولوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس ایک بات کو بھی مکمل کر سکوں۔ وقت بھی کم ہے، آپ بھی بہت زیادہ ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے۔ اور یہ بغداد کا پیغام ہے، شہنشاہ بغداد کا پیغام ہے، اور ہے بھی ان کے لیے جو غوث اعظم کے محب ہیں۔ اگر محب نہیں مانے گا تو کیا دشمن مانے گا؟ اور اگر واقعی ہے محبت تو آئیں میدان میں، اگر ہے محبت اور ہیں مرد، اگر ہے، یہ جملے سخت تو نہیں ہو رہے ہیں، یعنی اگر ہے محبت اور ہیں مرد تو نکل آئیں میدان میں اور آ کر کے دنیا پر بتا دیں کہ غلام ہیں، اس لیے ہم پہ رنگ دنیا کا نہیں محبوب سبحانی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبوب سبحانی زندہ باد۔ محفلیں ہم ضرور کریں، لیکن اس نیت سے کریں کہ یہ جو فانی رنگ ہیں یہ رنگ اتر جائیں، اور رنگ وہ چڑھے جسے کوئی چیز اتار نہ سکے، قبر میں بھی سلامت، حشر میں بھی سلامت، قبر میں بھی سلامت، حشر میں بھی سلامت۔ پکے کی نشانی رنگ ہوتا ہے، پکے کی نشانی، اور جب تک وہ رنگ نہ آئے کوئی خریدار بھی نہیں آتا۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، سمجھنے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سیب کا موسم چل رہا ہے،
آپ جائیں گے بازار میں کچھ سیب ہیں جن کا ہرا رنگ ہے، کوئی نہیں خریدے گا، صبح سے شام تک بیچارہ وہ ریکڑی والا لے کے کھڑا ہے، خریدار آتا نہیں، لیکن اگر رنگ ہو لال، پھر اگر ہماچل کا ہو پھر بھی کہیں گے کشمیر کا، لیکن رنگ ہونا چاہیے لال۔ یہ رنگ لال ہی اس چیز کی دلالت کر رہا ہے کہ پکا ہے، سبحان اللہ، پکا ہے، اس لیے منہ مانگی قیمت بھی پا رہا ہے اور لے جانے والے بھی خوش ہو رہے ہیں، اور انہیں اس بات پر فخر بھی ہے کہ پکا ملا ہے۔ مصطفیٰ کا غلام اور ہو کچا، غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والا، اور ابھی رنگ نہ چڑھا ہو تو پھر جب تک پکا نہیں ہوگا تو خریدار بھی نہیں آئیں گے، اور جس دن رنگ چڑھے گا تو قسم رب کی منہ مانگی قیمت پائیں گی۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ 15 صدیاں جو بیتی ہیں ان میں ان پکوں کو دیکھ لیں، ان پر رنگ ایسا چڑھا کہ قسم رنگ رب کی، وہ رنگ آج بھی رنگ رہا ہے۔ خود وہ تو ایسا رنگ لے آئے کہ آج تک رنگ چڑھا رہے ہیں، تو اللہ کرے پکے بنے۔ اب جو پیغام تھا نا وہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں جوش کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک تفسیری بات ہے، اور میں بڑے اختصار سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر واقعات میں جائیں گے تو عمر ختم ہو جائے گی، اور یہ واقعات جو تفسیری ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور سے سنیں، پوری بات سنیں گے تب کوئی نتیجہ نکلے گا، یعنی جتنی بھی بات ہے غور سے پوری بات سنیں گے تو کوئی، اور چیز وہی بہتر ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ اور آج ہم ہر میدان میں فیل اس لیے ہیں کہ نتیجے سے بے خبر ہیں۔ اللہ کرے نظر نتیجے پہ رہے اور کوشش نتیجہ حاصل کرنے کی کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، یہ ابو البشر ہے، پہلے انسان ہے، یعنی مٹی سے اللہ نے آپ کا وجود بنایا، پھر روح کے فیض سے روح پھونکی، اب جب روح پھونکی تو اب یہ ہو گئے انسان، ایک انسان۔ تھوڑی سی تنہائی کا احساس ہوا، سوئے، اور نیند ہی میں بائیں پسلی سے رب نے بنایا اماں حوا کو۔ اب آپ جو جاگے ہیں تو قریب میں بیٹھی حضرت حوا، اب ہوئے دو، اب ان دو کی شان دیکھیں، رب نے انہیں رکھا کہاں، رب نے انہیں رکھا کہاں؟ ذرا سا بھی اگر ایمان کی یعنی تھوڑی سی بھی اثر طاقت ہے تو ہر مومن جانتا ہے، کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ ان دونوں عظیم شان ہستیوں کو رب نے جنت میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ اور جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمان سے اوپر، جنت ساتوں آسمان سے اوپر ہے، عند سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ، یعنی آسمانوں سے اوپر جنت، اور حضرت آدم کو رب نے رکھا جنت میں۔ جنت میں کوئی کمی ہے؟ جنت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ جنت وہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا کوئی خیال گزرا۔ کیسی خیال تو گزرے، خیال ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، وہ ہے جنت، رکھا جنت میں۔ اور اب دیا رب نے حکم، رب نے فرمایا کلا وشربا، اے آدم، اے حضرت حوا، کھاؤ پیو گھومو پھرو، کوئی روک ٹوک نہیں، ساری جنت کوئی، لیکن ایک درخت تھا، اب اس میں اختلاف ہے، اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک درخت، اس کی طرف اشارہ کر کے رب نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، رب نے فرمایا جنت میں کہیں بھی جا سکتے ہو، گھوم پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن یہ درخت جو ہے
اسے کھانا تو دور کی بات ہے قریب بھی مت جانا. قریب بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، مومن کو ان گناہوں سے جب روکا گیا تو گناہ تو بعد کی بات ہے، جو چیز گناہ کے نزدیک لے جائے رب نے ان سے روک دیا. دیکھیں زنا جو ہے نا بہت کبیرہ گناہ، بہت برا گناہ ہے. اس سے جب رب نے روکا تو رب نے فرمایا لا تقربوا الزنا. روکنا زنا سے ہے لیکن روکا جا رہا ہے قریب ہونے سے. قریب ہوں گے تو نہ اس میں مبتلا ہوں گے. وہ کام ہی کیوں کیا جائے جو زنا کے قریب کرے، ایسے کاموں سے بھی قریب مت ہونا. رب نے فرمایا اس درخت سے کھانا تو دور کی بات ہے قریب بھی. اب بتائیے، ایک طرف تو منع کر دیا اور ایک طرف اللہ کی مرضی بھی تھی کہ کھائے. یہ ہے مشیت الہی اور اسی کو کہتے ہیں راز. اسی کو کہتے ہیں راز. یعنی منع بھی فرمایا اور ساتھ میں مرضی مولا بھی تھی کہ کھائے. اور مولا کی یہ مرضی کیوں تھی؟ وہ مرضی اس لیے تھی کہ جب کھائے گا تو جنت میں دنیا میں جائیں گے. رب کی مرضی اس لیے تھی کھائیں گے تو دنیا میں جائیں گے، اور دنیا میں جائیں گے تو اولاد ہوگی، اور اولاد ہوگی تو مکہ بسے گا، اور مکہ بسے گا تو اس میں رب کے محبوب تشریف لائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منع بھی کر دیا اور مرضی بھی تھی. اس لیے حضرت آدم نے بھول کر کے وہ دانا کھا لیا. گناہ نہیں، بھول کے یاد ہی نہیں رہا. اور یہ بھلانا بھی یعنی اب راز ہے نا، یعنی بھول کر کے دانا کھا لیا. اب جیسے ہی وہ دانا کھایا، دیکھیں ابو البشر ہیں، سارے نبیوں کے باپ ہیں، عظیم الشان شخصیت ہے، پہلے انسان ہیں. منع کیا تھا رب نے اور انہوں نے کھایا. عمدن نہیں، جان بوجھ کر کے نہیں، جانتے ہوئے نہیں، بھول گئے تھے. کھایا کیا؟ جس سے رب نے روکا. رب نے روکا، نبی نے کھایا اور ہیں جنت میں. اثر کیا ہوا تو آپ سب سن چکے ہیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نے وہ دانا کھایا تو جسم پاک پہ جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا. لباس تھا وہ. اب یہاں ایک اشارہ کرتا چلوں، وضاحت تو نہیں کروں گا. یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رب کی جو نافرمانی کرے اس کا لباس اتر جانا چاہیے. بھول کر کے بھی کرے، یہ تو نبی کی ذات ہے. رب کی رب نے فرمایا یہ مت کرنا اور پھر بھی بندہ کرے تو اشارہ کیا ملتا ہے کہ لباس اتر جائے. اور لباس دو ہیں، ایک یہ کپڑا ہے اور ایک شکل بھی لباس ہے. رب نے کہا یہ مت کرنا اور بندہ پھر بھی وہ کر رہا ہے تو یا تو ننگا ہو جائے اور یا شکل بندر اور یہ جو جانور ہیں ویسی ہو جائے. یہ اشارہ ملتا ہے. لیکن آج ہم اس معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو یہاں بھول کر کے نہیں بلکہ یہاں عمدن ارادتن چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ بالکل سرے عام کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کرنے والوں کی کثرت اتنی ہے شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم سب اس میں شامل ہیں لیکن نہ کسی کا یہ لباس اترا اور نہ کسی کی شکل بدلی. تو ضرور ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ تیرا نبی تیرے حکم کی خلاف ورزی کرے تو لباس اتر جائے اور یہاں گناہ پہ گناہ ہے اور لباس نہیں اترتا. تو رحمت نے جھوم کر کے کہا او گناہ کرنے والے، تجھے دیکھوں یا میرے محبوب کو دیکھوں. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان محمودی، فیضان اکبری، حضور استاد العلماء زندہ باد زندہ باد. رب نے فرمایا میں نے وعدہ کر رکھا ہے میرے محبوب میرے محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں میں ان کے نہ لباس اترنے دوں گا اور نہ ان کی شکلیں بدلیں گی. محبوب تجھے دیکھوں یا انہیں دیکھوں. حرم نہیں تو اور کیا. حضرت آدم کا لباس اترا، جنتی لباس، راز تھا. ٹھیک ہے لباس تو اترا، پھر کیا ہوا؟
پھر سورہ بقرہ پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں. رب نے ارشاد فرمایا حضرت آدم اور حضرت حوا سے، کیا فرمایا؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. رب نے فرمایا اے آدم تم سب زمین پہ اتر جاؤ. جنت میں ہیں، اب حکم ہوا کہ زمین پہ اتر جاؤ. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. رب نے کہا ہم نے حکم دیا سب کے سب زمین پہ. یہ سب کون؟ یہ سب کون؟ کیونکہ یہاں علماء بیٹھے ہیں نا. عربی جو ہے نا، عربی اتنی عظیم و شان زبان ہے کہ تثنیہ دوسری زبانوں میں کم ہے، عربی میں ہے. ایک ہے تو واحد، دو ہیں تو تثنیہ، تین ہیں تو بہو وچن یا جمع. تین یا تین سے زیادہ ہو تو بہو وچن جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. اور یہاں ہیں دو، حضرت آدم حضرت حوا، اور رب نے کہا سب. اب یہ سب کون؟ یہ سب کون؟ اس کے متعلق دو قول ہیں. پہلا قول تو اسرائیلی روایات ہیں جس میں یہ ہے کہ سب سے مراد ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ایک شیطان تھا. حضرت آدم حضرت حوا کل ہوئے 5، اس لیے بہو وچن جمع کا صیغہ. رب نے کہا سب کے سب اتر جاؤ. ایک قول یہ ہے. اب ذرا دوسرا قول سنیں، غور سے سنیں. حیرت ہو تو حیرت میں نہ ڈوبے کیونکہ بات حیرت جیسی ہے. سب کون؟ تو میں آپ سے پوچھوں اولاد کہاں ہوتی ہے؟ باپ کی پیٹھ میں. پیٹھ سے پھر آتی ہے ماں کے پیٹ میں. تو حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں یا نہیں؟ سارے انسانوں کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم. تو حضرت آدم کی ساری اولاد حضرت آدم کی پیٹھ میں تھی یا نہیں؟ تھی یا نہیں؟ اب ہاں کرنے میں فرق نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، ہاں تو کریں. میں کوئی بغیر دلیل کے بات تھوڑے کر رہا ہوں. بھئی ہم تو اسی کو مانیں گے جو آنکھوں سے دیکھیں. ہم یعنی ہماری اولاد جو ہماری پیٹھ میں، کیا ہم نے دیکھی کہ کس کی پیٹھ میں اولاد ہے یا نہیں؟ کتنی ہے، کتنی لڑکیاں کتنے لڑکے، لیکن ہے. اگر 2 ہیں تو 2، 4 ہیں تو 4. اولاد سب باپ کی پیٹھ میں ہوتی ہے. تو حضرت آدم ابو البشر، حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے انسان بلا تفریق مذہب و ملت، سارے انسان حضرت آدم کی پیٹھ میں. اور جب حضرت آدم جنت میں ہیں تو اولاد کہاں تھی؟ اولاد تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا. اچھا تھی تو رب نے فرمایا اے آدم تو اور تیری اولاد سب اتر جاؤ. سب اتر جاؤ، سب اتر جاؤ. بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں. اور اگر حیرت ہو تو میں ذرا حیرت کو بھی یعنی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہاں میں ایک جملہ اکثر بولا کرتا ہوں کہ سارے انسان جنت سے ہو کے آئے ہیں. سارے انسان. اب ذرا غور فرمائیں، سارے انسانوں میں کیسے کیسے انسان آ گئے؟ سارے انسان. اب اگر میں ان انسانوں کی تفصیل بتاؤں تو پھر اس کے لیے یعنی گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی کم پڑے کہ انسان کہاں کس جگہ پہ کیسے کیسے. اللہ اکبر. سارے انسان جنت سے ہو کر آئے، لیکن سارے واپس نہیں جائیں گے. سارے واپس جنت میں نہیں جائیں گے. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. ہو کے ضرور آئے ہیں لیکن لوٹ کے سب جنت میں نہیں جائیں گے. آگے میں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. کیا روشنی تو پڑ گئی. ہو کے ضرور آئے ہیں لیکن لوٹ کے سب نہیں جائیں گے. مجھے آج یہی بتانا ہے کہ پھر لوٹ کے جائیں گے کون؟ ایک بات جو میں نے کہی تھی کہ میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں. جنت سے ہو کے سب آئے ہیں لیکن پھر جنت میں سب نہیں جائیں گے. تو مولوی صاحب سب نہیں جائیں گے تو جائیں گے کون؟ تو آج میں اسی کو بتانے کے لیے آیا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب جو میں عرض کروں اگر سمجھ میں آئے تو اسی پہ عمل کر لینا. کوئی طاقت تمہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو حضرت آدم سے رب نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا جمیعا، سب اترو. جنت میں ساتھ تھے اور زمین پہ اتارا تو ایک ایک کر کے. حضرت حوا جدہ میں، حضرت آدم سرادیپ میں، اور یہ سانپ مور کوئی یعنی اصفہان میں، کوئی فلسطین میں، سب کو جدا جدا ایک. حضرت آدم سرادیپ پہ پہاڑ کے ایک انسان آیا کہاں سے؟ جنت سے. اور جنت میں رب کے انوار، تجلیات، فرشتوں کی تسبیحات، حوریں، غلمان، محلات، نہریں، باغات. جنت میں کوئی کمی نہیں تھی. ایسی دنیا سے، ایسے حال سے جب ایک آدمی آ جائے، ویرانے میں صرف ایک جنگل ہے اور جنگل پہ ایک آدمی، کوئی دوسرا بشر نہیں، انسان نہیں. اب وہاں پر حضرت آدم لگے رونے. 300 سال روئے. حیا کی وجہ سے اوپر نہیں دیکھا. حیا کس بات کا تھا کہ رب نے کہا مت کھانا، میں نے کھا لیا. حیا کس بات کا؟ رب نے کہا مت کھانا، میں نے. اب حیا یہاں ہے کوئی حیا؟ حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ اور جب حیا نہیں ہوتا ہے تو اسی کا کہتے ہیں، میں نہیں کہوں گا. قسم رب کی، اگر آنکھ میں اللہ اور اس کے رسول کی حیا ہوتی تو عورتوں کی طرح کسی کا چہرہ صاف نہ ہوتا، سب کے منہ پہ سنت نظر آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اللہ اور اس کے رسول کی حیا ہوتی تو اذان کے بعد کوئی بالغ گھر میں نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ کہتا مجھے حیا آتی ہے. جس رب نے مجھے اتنا نوازا اس کی آواز آئی ہے اور میں نہ جاؤں. حیا نہیں ہے. حیا اللہ کرے حیا آ جائے. اور یہ اللہ کے ولی حیا بانٹتے ہیں. اگر آنکھوں میں حیا ہو، اور سب سے پہلے حیا اللہ کی اور سب سے پہلے حیا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل کہیں لوگوں سے حیا سے آدمی کچھ نہ کچھ رک جاتا ہے. لوگوں کی حیا، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ذرائع اور کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی رک جاتا ہے. کس لیے؟ اس کو حیا آ رہی ہے انسانوں سے. اللہ اکبر. انسان سے حیا آئی اور تیرے خالق اور مالک اور تیرے محبوب مصطفیٰ جس کے صدقے میں تیری صورت نہیں بدلی، لباس، اس سے کبھی حیا نہیں آئی. اللہ کرے ہمیں بھی اللہ اپنی آنکھوں میں وہ حیا دے کہ جو حیا ہمیں مکمل متقی اور پرہیزگار بنا دے. اللہ سے مانگیں، دھن دولت نہ مانگیں، مانگیں تو حیا مانگیں. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا الحیا من الایمان. بے شک سبحان اللہ. یاد آ گئی، حیا بھی یہ ایمان کا ایک جز ہے. یہ ایمان والا اور حیا نہ ہو، یہ کس نے کہا؟ ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگا. یہ بڑی لمبی بحث ہے. ایمان ہو اور حیا نہ ہو، اور اگر حیا نہیں ہے تو سوچیں. حیا اگر نہیں ہے تو، اور حیا کس سے؟ اللہ اور اس کے. حضرت آدم نے 3.5 سال اوپر بھی نہیں دیکھا، صرف حیا کی وجہ سے. اور پھر روتے رہے. ایک چیز کا افسوس بہت زیادہ. وہ افسوس کیا تھا؟ یہاں حضرت آدم یہ بھی بھول گئے تھے، حالانکہ علم تو تھا پھر بھی بھول گئے تھے. اور انہیں یہ افسوس تھا کہ کہاں تھا اور کہاں آیا. اور پھر افسوس یہ تھا کہ لوٹ کے پھر وہاں جانا ہوگا یا نہیں. یہ افسوس تھا. افسوس کیا تھا کہ اللہ جانے پھر لوٹ کے اس جنت میں جانا ہوگا یا نہیں ہوگا. اور انہیں فکر اپنی بھی تھی اور اولاد کی بھی تھی کہ کہاں تھے اور کہاں آئے، لوٹ کے جانا ہوگا یا نہیں. جب اللہ کے مقدس پیغمبر کو اس فکر نے ستایا، رب کی رحمت جوش میں آئی. رب کی رحمت جوش میں آئی اور پھر وحی الہی جو ہے وہ مژدہ لائی. اور اس مژدے کو ہمیں قرآن نے سنایا، جو قرآن مجید میں آج بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. حضرت آدم کو فکر یہ تھی کہ لوٹ کر کے واپس جنت میں جاؤں گا یا نہیں. تو رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے مقدس پیغمبر، یہ امتحان ہے، تم جاؤ، اولاد ہوگی پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا اما یاتینکم منی ھدی
رب نے فرمایا تم جاؤ، تمہاری اولاد بھی جائے، اور پھر وہاں جاؤ گے تو جنت کا راستہ تم خود نہیں پاؤ گے، کیونکہ وہ دنیا ہے اور یہ جنت ہے، تمہیں وہ راستہ ملے گا ہی نہیں۔ اور آنا چاہتے ہو تو اب میرا کرم ہے کہ تم جاؤ زمین پہ، یاتینکم بھی ضرور ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہادی آئے گا۔ ہدن مانا ہادی، رب نے فرمایا تمہارے پاس میرا ہادی آئے گا، اور لائے گا کیا؟ تو رب نے فرمایا ہدا یا میری ہدایت، ہادی آئے گا اور ہدایت لائے گا، یہ ہدایت ہی جنت کا راستہ ہے۔ اب میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، یہ رب کا کرم ہے، حضرت آدم نے جب یہ سوچا واپس جانا ہوگا یا نہیں، اور یہ فکر اولاد کی تھی، رب نے فرمایا جائیں گے، لیکن جائے گا وہی جو میرا ہادی آئے گا، وہ ہدایت لے کے آئے گا، اس ہدایت میں چلے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہادی سب رسول ہیں، 1,24,000 نبی سب ہادی، اور نبی جو رب کی بارگاہ سے لائے وہ ہدایت، اور اسی ہدایت کو قرآن نے کہا صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی آیا صراط مستقیم لے کے آیا، اولاد آدم کو آ کے بتایا جنت سے ہو کے ہے تو آیا، لیکن اگر پھر جانا ہے تو دوسرا کوئی راستہ جنت میں نہیں لے جا سکتا، جنت میں کرانا راستہ وہی ہے جو نبی لایا، جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اب اگر تجھے جانا ہے جنت میں تو من مانے راستے چھوڑ دے، شیطان کے بتائے ہوئے چھوڑ دے، یہودیوں کے دیے ہوئے چھوڑ دے، عیسائیوں کے دیے ہوئے چھوڑ دے، دشمنوں کے دیے ہوئے سیدھے طریقے چھوڑ دے، طریقہ وہی اپنا جو نبی لے کے آئے اور جو رب کی بارگاہ سے تجھے ملا، اس راہ پہ جب تو آئے تو پھر دعا مانگ دن میں 5 بار، اہدنا الصراط المستقیم۔ مولا کئی ہزار کروڑ ہیں جنہیں تو نے یہ راہ نہیں دی، اور میں غریب مسکین نادار ہوں، لیکن جب تو نے راہ دی ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، مولا چلا بھی تو مجھے اس راہ پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، حضور استاد العلماء، زندہ باد زندہ باد۔ جنت سے ہو کے آئے ہیں، جانا ہے تو ہادی آئیں گے، ہادی جو راستہ بتائے وہی جنت کا، وہی راستہ جنت کا۔ اچھا، اس راستے پہ جو چلا، اس راستے پہ بریکر کچھ نہیں، اس راستے میں ٹیڑھا پن بھی نہیں، اور وہ ایسی شاہ راہ ہے کہ جب کوئی اس راستے پہ آتا ہے تو ہم سفر بھی کیسے ملے۔ میں حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، اس راہ پہ جو آیا تو ہم سفر کیسے ملے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس راہ پہ آیا تو سب سے پہلے مرشد کامل ملا، مرشد کامل ملا۔ اس نے کہا گھبرا مت، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں، میرا ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں، میرے مرشد کا ہاتھ میرے مرشد کے ہاتھ میں، اور ملتے ملتے ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں، اور مولا علی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ہے کوئی جو ہمیں جنت میں جانے سے روکے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہے تب جب اس راہ پہ آ جائیں، اس راہ پہ آ جائیں، اور آ کر کے پھر ہر وقت دعا مانگیں۔ اہدنا الصراط، ہم نے کبھی مانگی؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو ضرور مانگتے ہیں، لیکن بے سمجھے کچھ نہیں ہے، وہ جیسے کسی نے سکھا دیا ویسے ہی، وہ بچپن سے سیکھے 60 برس تک وہی چل رہا۔ یہ نہیں کہ کسی عالم یا کسی بزرگ سے جا کے سنا کے کہیں کہ جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں مانگ رہا ہوں یا جو دے رہا ہے اس سے بھی مت دینا، کیونکہ عربی جو ہے نا، عربی اس میں زیر زبر سے بڑی معنائیں بدلتی اور حروف سے بڑی معنائیں بدلتی۔ السلام علیکم، السلام میں نے کہا، اور آپ اگر مجھے کہیں وعلیکم السلام، جو اکثر ہم یہی کہتے ہیں سلام علیکم، وعلیکم السلام،
حالانکہ سلام تو تھا اس لیے کہ دعا کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ کہے اللہ آپ کو بھی، ہاں کہیں بھی یہ سلام سوائے اسلام کے نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا جس میں سلامتی کا پیغام ہے۔ یہ پیغام میرے اور آپ کے آقا لائے ہیں، یہ سلامتی ہے اور گارنٹی ہے، گارنٹی۔ اگر ہے مومن، اگر تو نے سلام کیا ہے تو اب سامنے والے کی ہر چیز تجھ سے محفوظ ہونی چاہیے، ورنہ تیرے جیسا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ تو گارنٹی دے رہا ہے سلام کی اور پھر دھوکے سے اس کو تو نقصان پہنچائے تو تیرا ایمان کہاں گیا؟ تیرے نبی نے کہا پہلے اسے گارنٹی دے کہ میری ذات سے تو بے فکر ہو جا، میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تجھے ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ السلام علیکم۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سامنے والا بھی جیسا سلام ویسے جواب دے نا، اس نے کہا تجھ پر سلام، اس نے کہا تجھ پہ نہیں ہوں۔ اب میرے جیسا بیچارہ پھنسا بھی نہیں، پہلے ہی نہیں ہے اور پھر یہ 200 400 مل کے کہنے تیرے پہ بھی نہیں، تو پتہ نہیں کب قبول ہو جائے۔ اللہ رحم کرے، کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، مومن ہیں بیچارے سب نے کہا ماں علیہ، ماں منع نہیں، یہ ماں نفی ہے، نام ہے نا، نام منع ہاں، نام منع ہاں اور ماں لا، یہ نفی ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم اور آپ کریں ماں، نہیں تو کیا چاہیے، کھاوا؟ ہمیں خیر بات بڑھانا مقصد نہیں، میں اب سمیٹ کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ یعنی جنت میں وہی جائے گا جس نے ہادی کی بات مانی، اور ہادی نبی ہے، سارے نبیوں کے بعد آئے میرے اور آپ کے آقا ہادی، سبحان اللہ، اور ایسی ہدایت لے کے آئے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ حضور ہادی، اچھا حضور آئے، دین مکمل ہوا، پھر حضور پر تشریف لے گئے، تو ظاہر بات ہے رب کا وعدہ تھا کہ ہادی آئے گا، تو مولا اب کون آئے گا؟ تو رحمت نے کہا اب نبی تو نہیں آئے گا، نبی کے نائب آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نہیں آئے، اور نائب وہی کام کرے گا جو کہ، اور اگر ایسا ہے تو نائب ہوگا، ورنہ بن بھی نہیں سکتا، ورنہ دھوکہ ہے۔ یہ کچھ لوگ اس کے قابل نہیں ہوتے، نائب بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی نائب بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اصل کر رہا وہ کر سکے، اور جو اصل کے اندر ہو وہ اس میں بھی ہو، ظاہر باطن اصل کی طرح ہو، تب وہ نائب۔ امام بھی اگر کسی جاہل کو پیچھے کھڑا کر دے کہ نماز میں کچھ فطور ہو تو میں ہٹ جاؤں گا، تو اب اگر کوئی بکریاں چرانے والا مصلی پہ کھڑا ہو تو آپ مانیں گے؟ کہیں گے نادان ہماری تو گئی، تو کیا نماز پڑھائے گا، تجھے تو الف بے بھی یاد نہیں۔ تو نائب وہی بن سکتا ہے جو اصل کی جگہ لے سکے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد حق بات ہے۔ اور یہ سارے اولیاء جو واقعی سچے اولیاء ہیں، یہ سب میرے اور آپ کے آقا کے سچے نائب ہیں، بے شک سچے نائب ہیں، اور ان کی ذات مظہر بنی ہوئی ہے، جو ذات مصطفیٰ میں ہے وہ ان کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اپنا کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ان سے اگر کرامت بھی ہوئی ہے تو وہ نبی کے معجزے کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا ہو تب نا، تو اب نبی نہیں آئے گا، رب نے کہا ہادی آئیں گے، 1,24,000 ہادی آئے، اور کتنے چاہیے؟ اور اس کے بعد جب حضور پر ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ رب نے سجایا تو پھر رب نے فرمایا گھبرانا مت، ہادی اب بھی آئیں گے، ہادی اب بھی آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن اب کوئی نبی نہیں، اب آئیں گے ولی، اب آئیں گے۔ تو جتنے سچے ولی ہیں سب ہادی، سب کے پاس ہدایت، اور سب تقسیم کریں گے راہ راست، سب بتائیں گے صراط مستقیم، اور سب کا کام یہ۔ اب میں آخری جملہ بول کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ ہادی ایک تو نبی تھے، دوسرے ولی، اس میں علماء ربانیین بھی آ جاتے ہیں، اور میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ آج کل لوگ علماء سے بدظن ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ علماء کہتے کس کو ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ کس شان کے ہوتے ہیں، اس سے بے خبر ہے وہ تو سب کو عالم، سب عالم۔ عالم کوئی لباس سے تھوڑے ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے علم سے، اور علم جو ہے نا وہ کسی خزانے سے ملے گا، جنگلوں میں تھوڑے علم ملے گا،
اب تو جنگلوں میں بھی علم بانٹا جا رہا ہے. ہاں وہاں علم ہے ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ علم ہو تب نہ ملے. وہاں بھئی سونے چاندی کی کان ہوگی تو یہاں آپ کھودیں اور کہیں سونا نکالیں, نکلے گا؟ یہاں ہے ہی نہیں. اور کئی ملک ہیں جہاں کھودنے سے سونا, وہاں ہے سونے کی کان ہے. تو علم بھی کوئی معمولی کنز ہے, کان ہے کان. اور یہ علم وہی ملے گا جہاں علم کی کان ہو, اور جہاں کان ہوتی ہے اس کان کے رکھوالے محمود شاہ جیسے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں سے جو علم پھیلا ہے اس دشمن بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ واقعی آپ نے علم پھیلایا. علم پھیلائے یعنی سارے نبی رہبر, نبیوں کے بعد ولی رہبر. یہ دو جملے یاد کریں اور میری طرف سے سوغات دے رہا ہوں, محفوظ کر کے لے جائیں. ساری گفتگو اس محفل پاک, اس جلسے کا خلاصہ, جلسے کا خلاصہ. سارے نبی رہبر لیکن وہ نبی ہو کر, سارے ولی رہبر ولی ہو کر. وہ نبی عطا کرنے والے ہیں, ولی لینے والے ہیں. اور پھر ولیوں کی تو شان یہ ہے, محبوب سبحانی نے فرمایا کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہے, اور میں آقا محمد رسول اللہ کے قدم پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قدم پہ ہونے کا مطلب مظہر ہے. پرتو پرتو, پرتو سنا ضرور ہوگا لیکن سب نہیں سمجھیں گے کہ پرتو ہے کیا. پرتو مصطفیٰ. سارے ولی جو سچے ہیں وہ بھی رہبر, لیکن وہ نبی ہیں اور یہ ولی ہیں. وہ نبی ہیں اور یہ, اب جملہ دے رہا ہوں اور اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. مقام شان غوث اعظم کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کے فضل سے اتنا ہی کافی ہے. 1,24,000 نبی رہبر, لیکن ان سارے رہبروں میں کوئی میرے آقا جیسا نہیں. اور اول سے لے کے آخر تک امت کے سارے ولی رہبر, لیکن سارے ولیوں میں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں. واہ واہ واہ, جیسا نہیں. تو اس کا سبب کیا ہے تو عرض کر دوں, نبیوں کو جو ملا وہ سب در مصطفیٰ سے, اور ولیوں کو جو بھی مل رہا ہے وہ شہنشاہ بغداد سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی مل رہا ہے, یعنی آپ اندازہ فرما لیں غوث اعظم کی عظمت کا. بس یہ بند پڑھ کے اور اجازت لوں, تو ہے وہ غوث, تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. شیدا, تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. اور تو ہے وہ غیث, تو ہے وہ, یہی جو میں نے بات کی اس میں دلیل دے رہا ہوں. سارے ولی, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ہر غیث, اور غیث سے مراد یہاں ہر ولی ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے جو بادل بھر کے آئے اور مومنوں کے دل پہ برسے, سبحان اللہ. اور جس کے برسنے سے دلوں کی دنیا ہری بھری ہو جائے. اور یہ جو آج دلوں کی دنیا میں قحط سالی اور یہ جو ڈکار, یہ سوچ سمجھ کے لفظ لیا, ایسا نہ کہ میں بھول گیا ہوں, کیونکہ یہ لفظ یہی بولے جاتے ہیں. ڈکار, کار, آپ کے یہاں کار بولتے ہیں, کار. اللہ بچائے کار سے. تو کار صرف اس زمین پہ تھوڑے ہوتا ہے, دلوں کی بھی دنیا ہے, اس میں بھی کار ہوتا ہے, کار. اب ہر آدمی ذرا تنہائی میں جا کے سوچے کہ اندر سکار ہے یا کار ہے, یا اندر کچھ باغ کھلے ہیں, کچھ ہے یا نہیں. ہوگا کیا, گویا ہی نہیں. گویا ہوتا تو ہوتا نا. زمین تو ہے لیکن نہ کوئی صاف کرنے والا, نہ کوئی بیج ڈالنے والا, نہ کوئی پانی دینے والا. تو کاڑ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اس میں تو چاہیے کوئی ایسا جو پہلے زمین کو نظر سے صاف کرے, اور صاف کر کے اس میں پھر پودا لگائے, اور پودا لگا کر کے پھر طریقہ بتائے کہ پلا پانی. الف الا تمہیں دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں,
वाह वाह सुभान अल्लाह الف الا چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں اور بوٹی لگا کر کے پھر نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں بوٹی لگائی مرشد نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا مرید نے اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر والا پانی ملا تو اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان کھلن تے آئی ہوں وما علینا الا البلاغ وآخر